یہ ہے وہ چیز. آپ کے ملک میں سب سے پہلے جو مسئلہ آیا وہ فاٹا انضمام سے آیا. اور اس طرح پیش کیا کہ جیسے فاٹا کو سبز باغ نظر آ رہے ہیں، پھلتا پھولتا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے اور ہم ان کو روک رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک ہی بات کہی تھی نا کہ آپ ریفرینڈم کرا دیں. اگر وہ چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے. انڈیا سے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے پاس آنا چاہتے ہیں، اتنے ہی کہا تھا نا. اب آپ مجھے بتائیں کشمیر اور فاٹا میں کیا مماثلت ہے؟ فاٹا کو بھی پاکستان میں خصوصی حیثیت حاصل تھی، کشمیر کو بھی ہندوستان میں خصوصی حیثیت حاصل تھی. یہاں فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس تھا، وہاں پر کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا. یہاں آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت فاٹا کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا، وہاں پر ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا. یہاں پر پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں تھا، فاٹا میں قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پر پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پر اسلام آباد کی حکومت اور وزیر اعظم کا دائرہ اختیار نہیں تھا. وہاں پر ہندوستان کے وزیر اعظم کا اختیار نہیں تھا کشمیر میں. یہاں پر صدر مملکت براہ راست کنٹرول کرتا تھا، وہاں پر صدر جمہوریہ ہندوستان کا براہ راست کنٹرول کرتا تھا. دونوں کے برابر کی پوزیشن تھی. تو میں نے پارلیمنٹ میں یہی کہا تھا کہ آپ جو کچھ اس وقت فاٹا کے ساتھ کر رہے ہیں ممکن ہے یہی کچھ ہندوستان پر کشمیر کے ساتھ کرے گا. اگر ہمارا موقف ہے کہ ہندوستان وہاں ریفرینڈم کرائے، استصواب رائے کرائے، آپ بھی کم از کم ایک ریفرینڈم کرا رہے ہیں. تو آپ کا فاٹا چلا گیا، انضمام ہو گیا. فاٹا کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپیہ آپ کو دیں گے اور یہ سلسلہ 10 سال تک چلے گا، یعنی 1000 ارب ہم 10 سال میں آپ کو دیں گے تاکہ آپ ترقی کریں، آپ سیٹل ایریا کے ساتھ برابری میں آ جائیں، آپ مقابلے کے امتحانات میں برابری پہ آ جائیں. تب تک وہاں پر جو زمینوں کے الاٹمنٹ کا نظام ہے، پٹوار کا نظام ہے، وہ مستحکم ہو جائے، لینڈ ریفارم ہو جائیں. وہاں پر سڑکیں بن جائیں، اسکول ہاسپٹل بن جائیں، وہاں پر تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ کریں تو شاید کوئی بہانہ ہوگا. اس وقت جو آپ کر رہے ہیں پھر آپ کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے. اور میں اس لیے اس کو بیرونی ایجنڈا کہتا ہوں کہ امریکہ کو کیا دلچسپی تھی کہ وہ ہم سے ملتے ہیں، ہمارے سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں، فاٹا کے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انضمام کی بات کرو، انضمام کی بات کرو، انضمام کی بات کرو. کیا دلچسپی ہے ان کو؟ یہاں کے بڑوں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ان کا بڑا دباؤ ہے ہمارے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کی کہ آج کشمیر ہم نے سودا کر دیا. یہ ہے دنیا میں وہ جغرافیائی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اور اس کی علامات ہمارے اور آپ کے ہاں نظر آ رہے ہیں. ایک پیسہ ابھی تک ہم نے فاٹا کے لوگوں کو نہیں دیا. وہاں پولیس نہیں ہے، کسی کو پھول لگا دیا آپ ایس پی ہو گئے، کس بنیاد میں کچھ پتا نہیں. حوالدار کو ایس پی بنا دیتے ہیں.
اور پھر اسلام آباد میں پکڑا جاتا ہے. آپ کہاں کے ایس پی ہیں؟ میں کہ فاٹا کے فلاں ضلع کا ایس پی ہوں. آپ دیکھا وہ حوالدار ہے. مذاق بنا دیا ہے انہوں نے, قبائلی عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے انہوں نے, جیسے وہ انسان نہیں ہے اور آپ ان کو جانوروں کی طرح ڈیل کریں گے. ہر چیز سلیقے سے کرو. باہر کے آرڈر پہ کرو گے تو اس طرح ذلیل ہوگی جس طرح کہ آج فاٹا کے عوام ذلیل ہو گئے. آج ہم کشمیریوں کے مظلومیت پر تو رو رہے ہیں, لیکن یہاں جو مہینوں آپ کے کرفیو لگے ہوئے تھے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہمیں تحفظات ہیں, لیکن چلو آپ اتھارٹی ہیں, ہمیں امن لا کر دو. امن کی بجائے فاٹا کا انضمام ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر جو ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ہوا کرتا تھا, آج وہ ہم سے چلا گیا ہے. اور پاکستان کا موقف کہ اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ریفرینڈم کرایا جائے وہاں پر, شاید جس طرح کہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں شاید اب آخری وزیر اعظم ہوں, اس کے بعد اس کو ضم کر لیں گے پاکستان میں. ہماری انتظامیہ کا جو نام تھا جس میں آزاد کشمیر لکھا ہوتا تھا, وہاں سے آزاد کاٹ دیا. کہاں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ قوم کے فیصلے ہیں؟ کیا یہ عوام کے لیے فیصلے ہیں؟ کیا یہ عوام کی مرضی؟ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے؟ خارجہ پالیسی کہاں چلے گی آپ کی؟